رمضان المبارک کا آخری غالباً جمعہ، اور آج 27 رمضان، 2 دن یا 3 دن باقی ہیں اس پر رحمت بابرکت مہینے کے۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو مد نظر رکھا جائے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ کے لیے آئے تو 3 مرتبہ آمین 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 کہا، تو صحابہ کرام نے تعجب کیا کہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اس طرح آمین 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 کہا ہو۔ آج خلاف معمول آپ نے 3 بار ایسا کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل امین علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ انسان برباد ہوا کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے اپنے رحیم و کریم رب کو راضی نہ کر سکا، وہ تو برباد ہو گیا انسان، اس کے پلے کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا آمین، اللہ ایسا ہی ہو جائے۔ پھر جبریل نے کہا کہ وہ انسان بھی ہلاک ہو گیا، ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک، بڑھاپے میں اس کی توجہ کا مرکز تھے لیکن اپنے والدین کو راضی کر کے رب کو راضی نہ کر پایا، یہ انسان بھی ہلاک ہوا۔ میں نے کہا یا اللہ جبریل کی اس بات کو بھی قبول کر لے۔ پھر کہا وہ انسان بھی ہلاک ہوا جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، یہ انسان بھی ہلاک ہوا۔ تو میں نے کہا یا اللہ ایسا ہی ہو جائے۔ اب 3 چیزیں ہیں اس میں، رمضان کا مہینہ، بوڑھے والدین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سن کے درود نہ پڑھنا۔ یہ 3 چیزیں اگر انسان کے اندر نہیں ہیں تو وہ انسان ہلاکت کی طرف جانے والا ہے، وہ اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ غور کرنا ہے، فکر کرنی ہے کہ اگر یہ تینوں معاملات ہمارے ساتھ منسلک ہیں، خاص طور پہ رمضان تو ابھی منسلک ہے اور ابھی 3 دن باقی بھی ہیں، جائزہ لیجئے اپنے پورے 27 دن کا۔ پورے جو 27 دن ہم نے گزار دیے ہیں ان کا جائزہ لیجئے، بیٹھ کر کے سوچئے کہ کیا ان 27 دنوں میں ہم نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جو اللہ کی رضا کا ذریعہ بننے والے ہیں؟ ہم نے کوئی ایسے اعمال سر انجام دیے ہیں جس سے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے؟ سوچئے، اگر تو ہے تو الحمدللہ، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ان 3 دنوں کو غنیمت جانیے، ان 3 دنوں کو غنیمت جانیے اور بھاگ دوڑ شروع کیجیے، کوشش شروع کیجیے، سعی کیجیے کہ ہم ان 3 دنوں کو اپنے لیے انتہا درجے کا قیمتی سمجھتے ہوئے ان دنوں میں ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ زندگی مسلسل ایک سفر کا نام ہے، میری آپ کی زندگی مسلسل گزر رہی ہے اور یہ رکتی نہیں ہے۔ جیسے کسی نے کہا برف آپ رکھ دیں تو آہستہ آہستہ وہ پگھلتی جائے گی، پانی میں تبدیل ہو جائے گی، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ ایسے ہی زندگی پگھلتی جا رہی ہے، ہم باوجود کوشش کے اس کو روک نہیں سکتے، اپنی زندگیوں کو فریز نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے، یہ گزر رہی ہے۔ ہاں ایک کام ہم کر سکتے ہیں کہ یہ جو گزر رہی ہے اسے کارآمد کر لیں، اس سے کوئی فائدہ اٹھا لیں، اس سے کوئی نفع حاصل کر لیں، اور وہ نفع بھی 2 طرح کا ہو سکتا ہے۔
ایک نفع دنیا کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ ہم بھائی سوچ لیں، اپنے بچوں کے لیے سوچیں، اپنے گھر والوں کے لیے سوچیں، ان کے فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں سوچیں، گھر اچھا بنا لیں، کاروبار اچھا سیٹ کر دیں، بچے پڑھ جائیں، یہ ہمارے پاس یہ چیز، یہ بھی سوچ رہے ہیں اور بھاگ دیں، اس کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں تمہیں میں نے زندگی دی ہے، دوڑنا چاہتے ہو نا، آگے بڑھنا چاہتے ہو، ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتے ہو، ہم تم کو ایک میدان دے دیتے ہیں۔ تم بھاگنا چاہتے ہو نا، ایک میدان دیتے، اس میں آگے بھاگو، اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، اس میں ریس لگاؤ، اس میں بڑھو، آگے بڑھو۔ وہ کیا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ دوڑ لگانے کا چاؤ ہے نا، آگے بڑھنے کا چاؤ ہے، تو اپنے رب سے بخشش حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، جستجو کرو، کوشش کرو کہ میرا وہ بھائی یہ کام اچھا کر رہا ہے، میں نے اس سے زیادہ کرنا ہے، میں نے اس سے زیادہ کرنا ہے۔ اب تھوڑا سا ذہن میں ان غریب صحابہ کرام کو لائیے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ امیر صحابہ کرام صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن دل تڑپتا ہے، امنگ جاگتی ہے، شوق مچلتا ہے کہ ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے، ہم بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرتے، لیکن ہمارے پاس تو ہے نہیں۔ اب یہ درخواست لے کر کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیسے والے پیسہ خرچ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہم اللہ کو کیسے راضی کریں؟ ہم ان سے کس طرح جو ہے وہ آگے نکلنے کی کوشش کریں؟ کوئی عمل ایسا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا، نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو، تم وہ صدقہ کرنے والے جو صدقہ کر رہے ہیں، تمہیں اللہ اس کا اجر ہی اس کے برابر عطا کر دیں گے۔ اب بڑے خوش ہوئے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی پیدا کر دی ہمارے لیے، پڑھنے لگے۔ اب جب امیر صحابہ کرام کو پتہ چلا، پیسے والوں کو پتہ چلا، تو انہوں نے بھی کوشش کری، وہ بھی پڑھنے لگے۔ تو یہ ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، کوشش کرنا ہم نیک کام زیادہ کر پائیں، ہم زیادہ نیکیاں حاصل کر سکیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا وہ مشہور واقعہ ہم سب کو یاد نہیں ہے؟ کہتے ہیں میرے پاس کبھی اتنا مال تھا ہی نہیں، ابو بکر کے پاس مال تھا، وہ ہر وقت خرچ کرتے تھے، میں سوچتا تھا کبھی اللہ مجھ کو بھی مال دے گا تو میں ابو بکر سے زیادہ خرچ کروں گا، اور وہ تبوک کے موقع پہ ایسا ہو گیا، میرے پاس مال تھا، میں لایا آدھا مال گھر کا، لیکن ابو بکر اپنے گھر کا سارا ہی مال لے آئے۔ تو اس وقت میں نے کہا کہ ابو بکر تم سے کوئی نیکیوں میں بڑھ ہی نہیں سکتا، تمہیں جو اللہ نے حوصلہ ہمت دی ہے نیکی کرنے کی وہ کسی اور میں نہیں ہے، اللہ نے یہ تمہیں حوصلہ دیا ہے نیکی کرنے کا، توفیق دی ہے اللہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، آگے بڑھو، کوشش کرو، ہمت کرو، جستجو کرو، اپنے رب کو منانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، وقت صرف کرو کہ رب راضی ہو جائے، اور دوسری کس چیز میں آگے بڑھو؟ وَجَنَّاتٍ، جنت کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ کون سی جنت؟ عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اس جنت کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے نکلو، کیونکہ اس میں درجات ہیں اعمال کے حساب سے، اعمال کے حساب سے۔ ایک دن آقا بیٹھے تھے، ستاروں بھرا آسمان تھا، صحابہ کرام بیٹھے بات کرنے لگے، کہا یہ جو ستارے دیکھتے ہو نا، اہل جنت میں کچھ ایسے اونچے مقام پر ہوں گے کہ جو ادنا درجے کے جنت والے ہیں وہ ان کو ایسے دیکھیں گے جیسے بلند ستاروں کو تم دیکھ رہے ہو۔
وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، وہ رب کو راضی کرنے میں آگے بڑھنے والے، وہ اپنی زندگی کے لمحات کو اپنے رحیم و کریم رب کی جو ہے وہ مغفرت حاصل کرنے میں لگانے والے، کہا وہ یوں ستاروں کی مانند ہوں گے، جس طرح اب تم ستاروں کو دیکھتے ہو ایسے ان اہل جنت کو تم دیکھو گے۔ اور جنت مقام کیسا ہے؟ میں نے اکثر حدیث مبارکہ آپ کو سنائی ہے، حدیث قدسی ہے۔ آقا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے آدم کے بیٹے کے لیے اتنی خوبصورت جنت بنا دی ہے، لا عین رات، کسی آنکھ نے ایسی جگہ دیکھی ہی نہیں ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اب تو وہ آپ کے پاس نیٹ ہے، دنیا جہان کی خوبصورت سے خوبصورت جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے رب کا اعلان ہے کہ تم نے جو کچھ بھی دیکھا ہے میری جنت اس سے بہت بلند ہے جو میں نے تمہارے لیے بنا رکھی ہے۔ انسان نے سنا بھی بہت کچھ ہوتا ہے، بلا اذن سمعت، تمہیں تمہارے دوستوں نے بہت کچھ بتایا ہوگا کہ ہم نے فلاں جگہ دیکھی یار بڑی خوبصورت تھی، فلاں جگہ بہت خوبصورت تھی، فلاں علاقہ بہت خوبصورت تھا، اس کا حسن و جمال تو کیا کہنے، کاغان ناران میں چلے جاؤ، آگے بلتستان میں چلے جاؤ، ہنزا میں چلے جاؤ، یہ علاقے دیکھنے والے ہیں یار، کبھی آپ سڈنی میں چلے جائیں، کبھی دنیا دیکھ، بہت کچھ بتایا ہوگا۔ اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں جو کچھ تم نے سنا ہے تمہاری سننے کی طاقتوں سے بلند تر جنت میں نے تمہارے لیے بنائی۔ پھر دل میں خیال بھی آتے ہیں نا انسان کے کہ کبھی اللہ موقع دے، پیسے ہوں تو میں اپنا گھر بناؤں ایسا خوبصورت، اس کی ٹائل ایسی لگاؤں، اس کے میرا بیڈ روم ایسا ہو، اس کے اندر جو میں اٹیچ باتھ بناؤں وہ ایسا بنے، اس میں یہ ہو، میرے گھر میں یہ ہو، میرے گھر میں یہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے دل میں جتنے بھی بڑے سے بڑے خیال آ چکے ان سے بہت بلند میں نے جنت تمہارے لیے بنائی ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ بنا دی تھی نا جنت جب اللہ نے، تو جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا جاؤ دیکھ کر کے آؤ جنت۔ جب گئے وزٹ کیا جنت کا، اب وزٹ کر کے واپس آئے، کہا یا اللہ اتنی خوبصورت جگہ، جو اس کے بارے میں سن لے گا ہر بندہ چاہے گا میں یہیں پہ پہنچوں کسی طرح۔ اچھا جنت تو دیکھا ہے، اب جنت کے راستے دیکھو، جو اس کی طرف آنے والے راستے ہیں وہ دیکھ کر کے آؤ۔ جب راستے دیکھے گا اللہ یہ راستے تو بڑے کٹھن ہیں، یہ تو اپنے نفس کو کچل کر کے اس طرف آنا ہے، اپنی خواہشات کو دبا کر کے یہاں پہنچنا ہے، اپنے حالات کو بڑا سمٹ کر اپنی زندگی کو جو گزارے گا وہ اس راستے پہ پہنچے گا، اس منزل تک پہنچے گا۔ راستے کٹھن ہیں لیکن انجام بہت خوبصورت ہے، مشکلات تو ہیں لیکن اختتام بہت خوبصورت ہے، رزلٹ جو اینڈ آف ٹائم ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ اسی لیے تو آقا نے فرمایا ایک بندہ بڑی مشکلات کی زندگی گزاری، تنگی کی زندگی گزاری، اس سے ایئر کنڈیشن سسٹم اس کے گھر میں نہیں تھا، اس کے گھر میں کوئی سہولیات بھی نہیں تھی، کبھی مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو الحمدللہ، لیکن رہا وہ اللہ کی مغفرت کی جستجو میں کہ رب راضی رہے مجھ سے، کوئی بات نہیں، دنیا میں یہ تو 4 دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی۔ آقا فرماتے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ انسان آئے گا نا جس نے کوشش کی تھی کہ میرا رب راضی رہے مجھ سے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے صرف ایک لمحے کے لیے، کوئی گھنٹے 2 گھنٹے 10 گھنٹے 20 گھنٹے نہیں، ایک لمحے کے لیے اسے جنت میں یوں لے جاؤ اور واپس لے کر کے آؤ۔ جنت میں لے جایا جائے گا، واپس لایا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اس سے، کیونکہ دکھ انسان کو بھولتے نہیں ہیں، دکھوں کے دن دکھوں کی راتیں بھولتی نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک لمحے کے بعد بلا کر کے سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے میرے بندے زندگی میں تو نے بڑے دکھ دیکھے، بڑی تکلیفیں دیکھی، کہے گا یا اللہ کچھ بھی نہیں،
یہ جو ایک لمحے کا جنت کا میرا دورہ تھا نا، وزٹ تھا جنت کا ایک لمحے کا، اس نے دنیا کی ساری تکلیفیں مجھے بلا دی. مجھے یاد ہی نہیں کبھی مجھے دکھ بھی ملے تھے. اتنی خوبصورت اور اتنی آرام والی جگہ ہے جنت. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اے ایمان والو، دوڑو، بھاگو، آگے آگے نکلو ایک دوسرے سے اپنے رب کو راضی کرنے میں اور اس کی جنت کے حصول میں جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر. اب یہاں پر اس بندے کے واقعے کو ذہن میں رکھیے. صحیح مسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ ایک گناہگار انسان جہنم میں چلا گیا. گناہگار ہے، غلطیاں خطائیں گناہ بہت ہیں. ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں جو اس کی سزا تھی وہ مکمل ہوئی اور مالک اسے جہنم سے باہر نکال دیں گے. اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے باہر نکال دیں گے اور جہنم کے کنارے پہ بٹھا دیں گے. جہنم کے کنارے پہ بیٹھ گیا، شکر ادا کرے گا، یا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے جہنم سے نجات عطا کر دی. اب بیٹھے بیٹھے اسے دور ایک سایہ دار درخت نظر آ رہا ہے. وہ التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اے مالک تو نے مجھ پر بہت کرم کیا کہ مجھے جہنم سے نجات دے دی. ایک کرم مجھ پہ اور کر دیجئے کہ یہاں کنارے سے اس درخت کے سائے میں جا کر کے بیٹھنے کی اجازت دے دیجیے. اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ چلے جاؤ. آقا فرماتے ہیں وہ سائے میں آ جائے گا، وہاں کچھ پانی ہوگا، پیے گا، سایہ ہے، سکون ہے. اب جب سکون میسر آئے گا تو ایک اور اس سے بڑا درخت آگے نظر آئے گا جو اس سے گھنا ہے اور وہاں پانی بھی اس سے زیادہ نظر آئے گا. پھر دعا کرے گا، التجا کرے گا، اے مالک آپ نے مجھ پر بہت کرم کیا، بہت کرم کیا کہ جہنم سے بچا لیا، درخت کا سایہ دیا، پینے کو پانی دیا. ایک کرم مجھ پر اور کر دیجئے کہ اس درخت سے اس درخت کے سائے میں، اس چھاؤں سے اس چھاؤں میں جانے کی اجازت دے دیجئے. آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہیں گے جا چلے جا. اب پہلے جہنم کا کنارہ، فرسٹ درخت، اب سیکنڈ درخت کے سائے میں آ گیا، پانی پیا، سکون ملا. اب جب سکون ہوا تو دور تک نظر دوڑائی تو اس سے بھی سایہ دار بڑا ایک درخت نظر آیا، وہاں پانی بھی اور زیادہ نظر آیا. کہتا اللہ میں نے بار بار مانگا، آپ نے ہر بار میری جھولی کو بھر دیا. میں نے جب بھی سوال کیا آپ نے مجھے مایوس نہیں کیا. ایک کرم صرف مجھ پہ اور کیجئے کہ یہاں سے وہاں جانے کی اجازت دے دیجئے. آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں گے. اب یہ جہنم سے دور ہو گیا اور جنت کے قریب ہو گیا. اہل جنت نظر آ رہے ہیں، ان کے حوال دیکھ رہا ہے. پھر انسان ہے نا، طمع آ جاتی ہے. پھر دعا کرے گا مالک آپ نے ہر بار جھولی بھری ہے، ایک بار آخری بار صرف اتنا کر دیجئے کہ جنت کے دروازے کے آگے بیٹھ جاؤں، بس صرف جنت کے دروازے کے آگے. اللہ تعالیٰ دے دیں گے اجازت. اب وہ جنت کے معاملات کو دیکھ رہا ہے، پھر التجا کرتا ہے یا اللہ میں نے بار بار مانگا تو نے ہر بار عطا کیا، اب آخری بار، اب نہیں تو اسے سوال کرتا، صرف ایک بار دروازے سے اندر انٹری دے دے مجھ کو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے. اب کیا وہ سما ہوگا، ہم تو تخیل بھی نہیں کر سکتے کہ آقا چہرہ جب روشن ہوا ہوگا، مسکرائے ہوں گے تو وہ کیا کیفیت ہوئی ہوگی. جب مسکرائے تو کسی نے سوال نہ کیا تو کہا مجھ سے پوچھا نہیں تم نے کہ میں کیوں مسکرایا ہوں. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بتا دیجئے. کہا میرا رب بھی اپنی شان کے مطابق اس طرح جب وہ بندہ آخر پہ بھی کہے گا نا یا اللہ ایک سوال آخری بس جنت سے اندر
دروازے سے اندر جانے دو، تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق مسکرا پڑیں گے، اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے جا جنت میں چلا جائے۔ تو اس انسان کو پتہ کتنی جگہ جنت میں ملے گی؟ یہ آسمان سے زمین تک کا خلا بھر جائے، اللہ تعالیٰ اتنی جگہ عطا کریں گے اس انسان کو، اس انسان کو جو سب سے آخر میں جانے والا ہے جنت میں۔ تو اس کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے جستجو کرنی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ کہاں بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں ہم دنیا کے اینٹ گارے کے مکانوں کے لیے، جو ابھی بنا کر کے ہم قرضوں سے فارغ نہیں ہوتے، گلی اونچی ہو جاتی ہے، مکان نیچے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ہم ہلکان ہو رہے ہیں، ان کے لیے ہم 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، مشقتیں کر رہے ہیں، ادھر کمیٹی ڈال، ادھر سے پیسے لے، اس سے پیسے ادھار پکڑ، یہ لے وہ کر، ایک گھر بنا پاتے ہیں، ابھی قرضے نہیں اترتے، میونسپلٹی والے آ کے گلی اونچی کر جاتے ہیں، ہمارے گھر نیچے ہو جاتے ہیں، اور اسی فکر میں زندگی گزر جاتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ تو کیوں نہ وہ گھر بنانے کی کوشش کریں، وہاں انویسٹمنٹ کریں جہاں کی انویسٹمنٹ انتہا درجے کی پروفٹیبل ہے۔ کیسے؟ دنیا میں تو آپ بنا رہے ہیں، مکان بنایا، کروڑ لگ گیا بھائی، کل کو بیچو گے 1.5 کروڑ کا بک جائے گا۔ اور اللہ کے بندو، وہ جنت جس میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک لاٹھی سمجھ لیں آپ، کوڑا کیا سمجھیں گے، ایک لاٹھی رکھنے کی جگہ دنیا کے سارے خزانے ایک طرف ہوں، وہ جگہ اس سے قیمتی ہے۔ تو اس کو وہاں ہم جگہ لینے کی کوشش کریں کہ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا کے سارے خزانے دے دیے جائیں تو پھر بھی وہ اتنی جگہ میسر نہیں آ سکتی۔ لیکن ملے گی کن کو؟ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں بھاگو دوڑو، کوشش کرو، میں نے اہل تقویٰ کے لیے اس کو تیار کر دیا ہے۔ پھر اہل تقویٰ کی چند خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، یہ خوبیاں ہم نے اپنے اندر لے کر کے آنی ہیں پوری توجہ کے ساتھ۔ یہ کن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے یہ جنت بنائی ہے، ان کی کچھ خوبیاں جو بیان کی ہیں وہ اختصار کے ساتھ میں خوبیاں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہم سب نے پھر کوشش کرنی ہے کہ ان خوبیوں کو اپنانے کی، اپنے بچوں کو ڈلیور کرنے کی، ان کے اندر اپنے بیٹے بیٹیوں میں ان خوبیوں کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلے اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو جنت میں نے بنائی ہے نا، اس کو حاصل کرنے والے جو متقین ہیں ان کی پہلی خوبی یہ ہے الذین ينفقون، وہ میرے نام پر پیسہ مال دولت خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، اگر خوشحالی ہے تب بھی میرے نام پہ خرچ کرتے ہیں، اگر تنگ دستی آ جاتی ہے تو پھر بھی میرے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ تنگ دستی میں بھی وہ یہ نہیں سوچتے کہ یار کیا بن جائے گا، وہ کہتے ہیں اللہ راضی ہو گیا تو اللہ سارے راستے آسان کر دے گا، مالک سارے راستے آسان کر دے گا۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، خوشحالی میں بھی اللہ کے نام پہ خرچ کیجئے، تنگ دستی میں بھی اللہ کے نام پہ خرچ کیجئے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن موقع آیا کہ کتنے دن ہو گئے گھر میں چولہا نہیں چلا، کھانا نہیں بنا، کہ کھانا بنانے کے لیے کوئی چیز ہی میسر نہیں ہے، اور کہیں سے بہت سارا مال آ گیا۔ اب مال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے مسجد میں، لوگ آ رہے ہیں، تقسیم کرتے جا رہے ہیں، دے رہے ہیں لوگوں کو، اور جب فارغ ہوئے خالی پلہ جھاڑا، گھر آنے لگے، گھر آئے تو کہا عائشہ کچھ بنا ہے؟ کہا آپ نے کچھ بھیجا نہیں، میں نے بنانا کہاں سے تھا؟ کہا اچھا، جو خزانہ جو مال اللہ نے بھیجا سارے کا سارا تقسیم کر دیا، اپنی بھوک کا خیال ہی نہیں آیا کہ میرے گھر میں تو کتنے دن سے چولہا ہی نہیں جلا، اپنے خیال ہی نہیں، دوسروں کو دے دیا۔ اور ایسا ہی ہوا نا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا تھا، میں نے 3 کھجوریں سنبھال کے رکھی تھی کہ افطار میں کام آئیں گی آقا کے۔
ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کو لے کے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کے آ گئی میرے پاس اور کہنے لگی کہ کتنے دن ہو گئے ہمیں کچھ کھانے کو نہیں ملا، میری بچیاں بھی بھوکی ہیں، میں بھی بھوکی ہوں۔ میں نے ان 3 کھجوروں کو اٹھا کر کے اسے دے دیا کہ چلو ایک ایک کھجور کھا لیں گے۔ اب بیٹیوں نے جلدی جلدی کھجوریں کھا لیں اور ماں کی طرف دیکھنے لگیں، ابھی ماں نے کھجور کھائی نہیں ہے۔ جب ماں کی طرف دیکھا تو ماں کے دل میں رحم آ گیا، اس نے اپنی اس کھجور کو بھی 2 ٹکڑوں میں بدل کے دونوں بیٹیوں کو دے دیا۔ یہ تھا گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء، تنگی میں بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، خوشحالی میں بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرنا۔ دوسری خوبی والقاظمین الغیظ، یہ بڑی مشکل ہے اس وقت، خاص طور پہ جو ہمارا ماحول بن چکا ہے، غصے کو کنٹرول کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میں نے جنت بنائی ہے نا، اس جنت میں جانے والے اپنے غصے پر کنٹرول کرنے والے ہیں، ہائپر نہیں ہو جاتے۔ جذباتی ہو کر کے کسی نے ایک بات کی تو جب تک 10 باتوں کا جواب نہ دے لیں تو سکون نہیں آتا، کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی۔ نہیں 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 نہیں، قاظمین الغیظ، غصے کو کنٹرول۔ ہر بندہ بلڈ پریشر کا مریض بنا ہے، ہر بندہ بلڈ پریشر کا مریض ہے۔ آپ سڑک پہ دیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہمارے، خاندانوں میں دیکھ لیں، ایک ایک دیوار کے تھوڑی سی زمین ادھر سے ادھر کرنے پہ جھگڑے ہمارے، چھوٹے چھوٹے معاملات پہ۔ راستے سے کوئی جلدی گزر گیا، کسی نے ایسے کہہ دیا، کسی نے ویسے کر دیا، اور ہم اپنے بچوں کی تربیت اس بارے میں بہت غلط کرتے ہیں۔ بچے ہیں، کہیں جھگڑا ہو جاتا ہے تو بچہ کہیں سے لڑ کے آ جائے تو کہتے تیرے ہاتھ نہیں تھے، تو نے بھی اسے مارنا تھا، تو بھی مارتا اس کو، اس نے تجھے گالی دی تھی تو بھی جواب دیتا۔ یہ ہم تربیت کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کی۔ پھر بڑے ہو کے بچے کیا بنیں گے ہمارے؟ ہم نے تو انہیں سکھانا تھا، نہیں بچے، قاظمین الغیظ، ہمارے رب کا حکم ہے کہ اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، غصے پہ کنٹرول کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر شان والا، مقام والا، عزت والا، احترام والا کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر شان والا کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ لیکن دیکھیں، جب بیت اللہ کے صحن میں آ گئے، بیت اللہ کے صحن میں آ گئے، سارے لوگ سامنے اکٹھے ہو گئے، مکے کی پوری آبادی سامنے صحن میں۔ اب آقا کہتے ہیں مجھے یاد ہے، انہی پہاڑوں پہ، انہی راستوں میں، انہی گلی کوچوں میں تم نے میرے بلال کے ساتھ جو کچھ کیا تھا مجھے یاد ہے۔ یہیں پہ عمار، یاسر، سمیہ یہیں پہ شہید ہوئی تھی نا، یہی صحن کعبہ ہے جہاں میں سجدے میں تھا، تم نے میرے اوپر لا کر کے اونٹ کی اوجھ رکھ دی تھی۔ یہی صحن بیت اللہ ہے جہاں میرے گلے میں کپڑا ڈال کے تم نے مجھے کھینچا تھا۔ کون سا زخم ایسا ہے جو تم نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیا آج مجھے بھولا ہو؟ مجھے وہ سارے زخم یاد ہیں، وہ تازہ ہیں زخم۔ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ ایک فاتح کی حیثیت سے میں مکہ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، تم سب مفتوح ہو، مغلوب ہو، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو انہوں نے کہا تھا انت کریم ابن کریم، آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ تو فرمایا میں وہی بات کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہی تھی، انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ ہے القاظمین الغیظ۔ اتنی تکلیفیں مدینے میں آ کر کے عبداللہ بن ابی نے دی ہیں کہ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ کس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی اس نے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اپنا کرتا دے دیا، یہ لے جاؤ اپنے باپ کے کفن میں، یہ میرا کرتا پہنا دینا۔ بھائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہ ہے جو آپ کا مخالف، آپ کے بارے میں سازشیں کرنے والا، آپ کے بارے میں بہت ساری بدگمانیاں پھیلانے والا، آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ کہا عمر، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے
کہ اگر میں 70 بار اور مجھے اگر ہو کہ میں 71 مرتبہ اس کے لیے استغفار کروں گا اور اللہ معاف کر دیں گے، میں اس کے لیے 71 مرتبہ استغفار کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ ہے قاظمین الغیظ، غصے پہ قابو پانا۔ والعافین عن الناس، تیسری خوبی لوگوں کو معاف کر دیا کرو۔ معاف کر دینا، کسی کی غلطی، کسی کی خطا، کسی کا چبھتا ہوا جملہ، کسی کی زبان کا نشتت، کسی کا تلخ کلمہ، معاف کر دیا کرو۔ وقت تھوڑا ہے، پھر اس پہ بات کریں گے معافی کے بارے میں، وہ بڑا چلے وہی بات کرتے، پھر اس پہ عید کے خطبے میں لے جائیں گے۔ صحابی گزرے، آقا بیٹھے ہیں، کہا یہ جو بندہ جا رہا ہے نا، یہ آگے سے گزرا ہے، یہ جنتی ہے۔ اگلے دن پھر اتفاق ہوا، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، تو وہ بندہ پھر گزرا، کہا یہ جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرے دل میں شوق آیا کہ یار یہ کیسا انسان ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ کہا یہ جنتی ہے، کون سے اس کے اعمال ایسے ہیں، مجھے دیکھنا چاہیے۔ اس کے پاس چلے گئے، کہ اللہ کے بندے میرا اپنے گھر والوں سے جھگڑا ہو گیا ہے، تو میں 1-2 دن آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، پھر گھر کے معاملات میرے سیٹل ہو جائیں گے، صلح ہو جائے گی، میں اپنے گھر چلا جاؤں گا، تو 1-2 دن میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، رہ لیں۔ اب سارا دن آبزرو کر رہے ہیں، ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ 3 دن گزرے، کہا اللہ کے بندے میرا جھگڑا نہیں ہوا تھا، میں صرف آپ کے پاس رہنے کے لیے میں نے آپ سے یہ بہانہ کیا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ سنا کہ یہ بندہ جنتی ہے، میں چاہتا تھا کہ میں آپ کے اعمال کو دیکھوں تاکہ میں بھی وہ کام کروں جس سے جنت مل جائے مجھ کو بھی، تو مجھے کوئی اسپیشل عمل آپ کا نظر نہیں آیا۔ جس طرح ہم نمازیں پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات ہے، نوافل ہے، تسبیحات ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، جو کام آپ کرتے ہیں ہم پہلے سے وہ کام کر رہے ہیں، کوئی اسپیشل چیز نظر نہیں آئی آپ میں، تو مسکرا پڑے، ہنس کے کہنے لگے اللہ کے بندے ایک کام شاید میرا ہے جس کی وجہ سے آقا نے کہا کیا؟ کہا جب میں رات کو لیٹتا ہوں نا تو کوشش کرتا ہوں، اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ جس نے مجھے آج کے دن میں تکلیف دی ہے، دکھ دیا ہے، پریشان کیا ہے، یا اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ہے بڑے حوصلے کا کام۔ ہم کہتے ہیں لے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی جب تک ہم بدلہ نہ لے لیں۔ صحابی کہتے ہیں میں کہتا ہوں یا اللہ جس نے مجھے دکھ دیا، تکلیف دی، پریشانی دی، میں نے اسے معاف کر دیا، تو بھی اس کو معاف کر دے۔ کہا یہ عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے آقا نے کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے۔ تو وقت اختتام کی طرف گیا۔ آج ہم بات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آؤ بھاگو، کوشش کرو، جستجو کرو اپنے رب کو منانے کی۔ اور اللہ تعالیٰ تو یار اتنے جلدی مانتے ہیں، اتنے جلدی مانتے ہیں، کوئی کیا مانے گا اتنی جلدی؟ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، باپ بیٹے میں کبھی اختلاف ہو جاتا ہے نا، بیٹے اور باپ میں اختلاف ہو جاتا ہے، جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، تو کوئی تیسرا بندہ صلح کروانے کی کوشش کرتا ہے، تو بیٹا بھی شکوے کرتا ہے، ابا جی دیکھیں جی میرے ابا جان ہیں، محترم ہیں، لیکن میرے دوستوں میں میری انسلٹ کر دی، میرے دوستوں میں مجھے ایسے کہہ دیا، اب انہیں ایسا تو نہیں کہنا چاہیے، میں بڑا ہو گیا ہوں، میرے دوست ہیں، میرا ہلکا احباب۔ باپ بھی اپنی شکایتیں کرتا ہے کہ دیکھو آج تک پالا پوسا اس کو، میری بات ہی نہیں سنتا، شکوے شکایتیں ہوتی ہیں، پھر صلح ہو جاتی ہے۔ لیکن اس رحمان کے کیا کہنے، اس رحیم کے کیا کہنے، 60 سال انسان گناہوں میں گزارتا ہے، تھک جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اور آ کر کے گر جاتا ہے، گر کے کہتا ہے اللہ تیرے سوا کوئی در نہیں، معاف کر دے۔ مالک یہ نہیں کہتا اچھا 60 سال کے بعد میرا در یاد آیا ہے تجھے، 70 سال کے بعد اب یاد آیا، اب میرے در پہ آیا، نہیں۔ آقا فرماتے ہیں ندامت کے آنسو 2 آنکھوں سے یوں نکلے اور وہ راضی ہو گیا۔ جس کو منانا اتنا آسان ہے اسی کو ہم منانے کی فکر نہیں کرتے، اسے تو منانا بہت آسان۔ آئیے اس رب کو منانے کی کوشش کریں، یہ جو 3 دن خاص طور پہ رہ گئے ہیں،
اپنی دعاؤں میں چلتے پھرتے دعائیں کیجیے. چلتے پھرتے آپ گھر جا رہے ہیں، دفتر جا رہے ہیں، دکان پہ جا رہے ہیں، آپ کے پاس فارغ وقت ہے، اپنے رب کی تسبیحات اپنی زبان کا جو ہے ہرد جاں بنا لیجیے، تر بتر کر لیجیے، ذکر اذکار کرتے جائیے مالک کو راضی کرنے کے لیے. اور دوسرا، تنگ دستی میں، خوشحالی میں اس رب کے نام پہ خرچ کیجیے. غصے پہ کنٹرول کیجیے اور لوگوں کو معاف کیجیے، لوگوں کو معاف کیجیے. آخر پہ ایک دو اعلانات ہیں. ایک تو فطرانے کے حوالے سے، صدقہ فطر جسے ہم فطرانہ کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کی حالت میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے انسان سے، جب تم صدقہ فطر دیتے ہو اس کمی کوتاہی کا یہ اللہ کے ہاں بدلہ ہو جاتا ہے جو تم صدقہ کرتے ہو، فطرانہ ادا کرتے ہو. اور دوسرا اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ غربا، وہ مساکین جن کے گھروں کے چولہے نہیں جلتے، وہ بھی عید کی خوشیوں میں تمہارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. ان کے گھروں میں بھی اچھا کھانا بن جائے گا، ان کے بچے بھی سیر ہو کر کے کھانا کھا لیں گے، ان کے بچے بھی عید کی خوشیوں میں تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے. یہ ان مساکین غربا کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہے، اپنے ساتھ ملانا ہے، تاکہ کسی کے گھر میں بھوک نہ ہو اس دن، کسی کے گھر کا چولہا ٹھنڈا نہ ہو اس دن، کسی کا بچہ بھوکا نہ ہو اس دن. یہ فطرانے کی اصل چیز ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 سا یعنی 2.5 کلو گندم، جو، کھجور، منقع، ان میں سے کسی چیز سے بھی ادا کر سکتے ہیں. منیمم سب سے کم گندم آتی ہے، یہ 150 روپے کے قریب آپ کی بن جائے گی. اگر آپ منقع کے حساب سے دیں تو وہ تقریباً 2000 سے اوپر فیکس جاتا ہے. اپنی حیثیت یہ کم از کم، کبھی یہ بات ابھی آپ ابتدا میں نے کی کہ کم از کم پہ نہ جایا کریں. اللہ نے توفیق دی ہے زیادہ خرچ کرنے کی تو کھلے دل سے خرچ کیا کریں. اگر آپ میں اللہ نے ہمت دی ہے آپ کھجور کے ساتھ فطرانہ ادا کر سکتے ہیں، کھجور سے ادا کریں. 2.5 کلو کھجور کے حساب سے بنا لیں، پیسے کیا حرج ہے. اگر ہم 1000 1200 کا 1500 کا پیزا منگوا سکتے ہیں گھر میں، تو فطرانہ دیتے ہوئے 150 پہ کیوں ہم بیٹھ جاتے ہیں؟ زیادہ کیوں نہیں دیتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں کہی ہیں نا، جو سے حساب لگا لیں، کھجور سے لگا لیں، منقع سے لگا لیں، کھجور سے لگائیں، گندم سے لگا لیں. اللہ کے نام پہ زیادہ دینے کی کوشش کیا کریں. وہاں سے کوئی کمی آتی ہے وہ تو 10 گنا بڑھا کر کے ابھی آپ کو پلٹا بھی دیتے ہیں. وہ تو آپ کو ریٹرن مل جاتا ہے بھائی، 10 گنا کر کے ریٹرن ملتا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ اصل، اور اس میں یہ چیز سب سے بڑی، یہ اصل اس کا وقت جو ہوتا ہے وہ آخری روزہ جو ہے اس کی افطار سے لے کر کے آپ کی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے اس کا اصل وقت ہے. آخری روزہ جو افطار کیا آپ نے، اس کے بعد سے لے کر کے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے ادا کرنا ہے. صحابہ کرام سے ملتا ہے کہ وہ کوشش کرتے کہ اگر ٹائم مشکل ہو جائے گا بھائی تو وہ 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے بھی ادا کر دیا کرتے تھے. اور یہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے ادا ہوگا. چھوٹے بچے ہیں وہ 1 دن کا ہی بچہ یا 1 گھنٹے کا ہی بچہ کیوں نہیں ہے، تو چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، فیکس آپ کا اس کا سب کی جو ہے وہ شمار کر کے گنتی کر کے سب کی طرف سے یہ ادا کیا جائے گا. بچے، بڑے، غلام، آپ کے اگر ملازمین نہیں دے سکتے تو ان کا بھی آپ ادا کریں گے تو یہ بہت بہتر ہوگا. صحابہ کرام اپنے غلاموں کا بھی خود ادا کیا کرتے تھے، اور اس کا وقت جو میں نے آپ کو بیان کر دیا. اور دوسری چیز، عید کی نماز انشاءاللہ یہیں پہ 7:30 بجے ہم ادا کرنے کی کوشش کریں گے. کل صبح 10 بجے خواتین کے لیے یہ اعلان ہے. ادھر سامنے گلی میں قاری اسماعیل رحمہ اللہ کا جو صاحب کا گھر ہے، اس میں خواتین کے لیے
درس قرآن و حدیث کا اہتمام کیا ہے صبح 10 بجے کل۔ تو عید کے حوالے سے ایک دو چیزیں ضروری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے، ایک تو غسل کرنا ہے، غسل فرض غسل کی طرح، وہ ہے آپ نے پہلے وضو کرنا ہے، پھر آپ نے غسل کرنا ہے۔ خوشبو جو میسر آئے، صاف لباس، نیا لباس جو میسر آئے، اور تکبیرات پڑھتے ہوئے، اللہ کی تسبیح بلند کرتے ہوئے عید کی نماز کے لیے آنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہوتا تھا، جس راستے سے آتے جاتے ہوئے راستہ تبدیل کرتے۔ اس کی بہت ساری باتیں بیان کی ہیں علماء نے کہ وجہ کیا، ان کا زمین بھی گواہی دے گی قیامت کے دن، تو زیادہ سے زیادہ ادھر سے گئے ہیں تسبیحات کہتے ہوئے، ادھر سے واپس پلٹے ہیں، زیادہ سے زیادہ جگہ اللہ کے ہاں گواہی دینے کے لیے بن جائے گی، اللہ کے ہاں گواہی دے گی کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ تسبیحات کر رہا ہے۔ اور عید کا مقصد بھی یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہیں قرآن دیا، اللہ نے رمضان دیا، اللہ نے ایمان دیا، اسلام دیا، تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی تکبیرات بلند کرو۔ تو عید کے لیے آنا، مسواک کرنا، غسل کرنا، لباس اچھا صاف ستھرا پہننا، خوشبو لگانا، اور عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا کرنا۔ اللہ کم الحاکمین ہم سب سے راضی ہو جائیں، اپنی رضا و رحمت عطا فرمائیں، ہم سب کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں۔ روزے کی حالت میں ہم سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، تو مالک اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما دیں۔ جنہوں نے روزے رکھے ہیں اللہ ان کے قبول فرمائے، جو کسی بھی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکے اللہ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اس خوبصورت عمل میں شامل ہونے والے بن جائیں۔ مالک و مولا رات کا قیام کرنے والوں کے قیام کو قبول فرمائیں، صدقہ کرنے والوں کے صدقات کو قبول فرمائیں، خیرات کرنے والوں کی خیرات کو قبول فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو نفرتوں سے پاک کر دے، اے مالک ہمارے دلوں کو حسد سے پاک کر دے، بغض سے پاک کر دے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، منقع کر دے، مصفح کر دے۔ اے مالک و مولا ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، اے اللہ اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، ہمارے دلوں میں تیری محبت ہو، تیرے حبیب کی محبت ہو، تیرے کلام کی محبت ہو۔ اللہ ہمیں ایسا کر دے، اے مالک و مولا جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور جو ہمارے بہن بھائی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اے مولا کریم ان کی جھولیوں کو بھی بارونق کر دے، انہیں بھی یہ میٹھا میوہ عطا فرما، انہیں بھی نیک اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی بیمار ہیں مالک سب کو مکمل صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما جو سب کمزوریوں کو ختم کر دینے والی ہو۔ جو ہمارے بھائی رزق کی تنگی کا شکار ہیں مالک سب کو حلال طیب اور وافر رزق عطا فرما۔ جو ہمارے بھائی مقروض ہیں ان کے قرضوں میں آسانیاں پیدا فرما، حاجت مندوں کی مالک حاجتوں کو پورا فرما۔ ہم سب تیرے در پہ بیٹھے ہیں، ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے وہ گناہ بھی معاف فرما جو ہم سے جان بوجھ کے ہوئے، ہمارے وہ گناہ بھی ہمیں معاف فرما جو ہم سے نہ چاہتے ہوئے یا اللہ ہمارے وہ گناہ بھی ہمیں معاف فرما جن گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اے مالک ہم سب کو سجدوں کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو سجدوں کی توفیق عطا فرما، ہماری اولادوں کو سجدوں کی توفیق عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کو اپنی رحمت کی پناہ عطا فرما۔ اے مالک ہم تیرے در پہ بیٹھے ہیں تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمانا۔ اے مالک ہم بڑے گناہ گار ہیں، یقیناً بڑے گناہ گار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک کرم ہم سب پہ کر دینا، ایک کرم ہم سب پہ کر دینا، معاشر کا دن ہو کوئی سایہ نہ ہو اپنے عرش کا سایہ دے دینا، جب رشتے ناطے ٹوٹیں تو حبیب کریم علیہ السلام کی شفاعت عطا کر دینا۔ اور مالک ہم تو بہت بڑے گناہ گار ہیں اللہ، یہ سعادت ہم سب کے مقدر میں لکھ دے کہ وہاں جب پیاس لگے تو تیرے حبیب کے پیارے ہاتھ ہوں اور ہم جیسے گناہ گار کوثر کا پانی پینے والے۔ اے مالک یہ سعادت ہم سب کے مقدر میں لکھ دے، تیرے پیارے حبیب کے مقدس ہاتھوں سے ہم کوثر کا پانی پینے والے،
اے مالک ہم نے تیرے حبیب اپنے حبیب کو دیکھا نہیں ہے، اللہ جنت میں ہم سب کو ان کا ہمسایہ بنا دے، وہاں ان کی محفلیں، ان کی مجلسیں، ان کی صحبت کو حاصل کرنے والے بن۔ اے مالک بڑے گناہگار اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وجہ کریم کی بار بار وہاں زیارت اور اپنے وجہ کریم کی زیارت ہم سب کو جنت میں عطا فرمانا۔ اے مالک ہمارے ماں باپ جا چکے اس دنیا سے، آج ہم ان کی محنتوں کا ثمر ہے تیرے سامنے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے اللہ، جس جس کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کے والدین کی مغفرت کر دے، ہمارے بہن بھائی جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اے مولا کریم ہم جو یہاں موجود ہیں صحت اور ایمان والی زندگی ہم سب کو عطا فرما، زندہ رہیں تو اسلام پہ، موت ایمان کی بہترین حالت میں عطا فرمانا۔ قولوا قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔